قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایران ترکی پر حملے کے لیے اسرائیل عرب ممالک کی فوجیں تیار۔ ٹرمپ کا اسرائیل کے ساتھ مل کر گریٹر اسرائیل کے پلان کا خوفناک منصوبہ منظر عام پر آ ہی گیا۔ اسرائیلی صحافی نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ عرب ممالک کیسے صہیونی طاقتوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی تباہی کا سبب بنیں گے، آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ پاکستان کو جس بات کا ڈر تھا بالآخر وہی سچ ثابت ہونے جا رہی ہے۔ ایشیا میں چین اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ اپنی حاکمیت کے لیے بڑی جنگوں کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ ترکی ایران سے ہی فیصلہ کن جنگوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ امریکی جرنلسٹ نے اپنی کتاب میں ٹرمپ سے ہونے والی کون سی ہولناک گفتگو کا ذکر کیا ہے، آج کی ویڈیو میں تہلکہ خیز انکشافات آپ سے شیئر کریں گے جو یقینی طور پر آپ کے لیے بھی حیران کن ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اسرائیلی اخبار میں انکشاف کیا گیا کہ سعودی عرب کو خبر دے دی گئی ہے کہ اسرائیل اب نیٹو طرز کی نئی فورس تیار کر رہا ہے، جس میں اسرائیل کی فوج کے ساتھ عرب ممالک کی فورسز بھی شامل ہوں گی۔ مطلب ایک بات صاف ہے، امریکہ جان گیا تھا کہ ایشیا میں چین نے اپنی حاکمیت قائم کر لی ہے۔ اب اگر عرب ممالک پر اپنا تسلط قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے فوری طور پر گریٹر اسرائیل کی گیم کھیل لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ بالکل ایسا ہی کیا امریکہ نے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عرب ممالک پر پریشر ڈلوانا شروع کر دیا۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہا کرتا تھا کہ عالمی طاقتیں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل مسلمان ممالک پر دو طرح سے پریشر ڈالتے ہیں۔ ایک یا تو عرب ممالک کے بادشاہوں جن کو عیاشیوں کی لت لگی ہوتی ہے، ان کے لیے عیاشی کے اڈے عام کر دیے جاتے ہیں۔ ان عیاش حکمرانوں بادشاہوں کو ایسا عیاشی کا سامان مہیا کرتے ہیں جس کے نشے میں وہ دھت ہو جاتے ہیں اور ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں وہ نشے میں ہی چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان حکمران ان کی بات نہ مانے تو پھر یا تو اس ملک میں افراتفری جیسا ماحول بنا دیتے ہیں یا کسی وجہ سے اس ملک میں جنگ مسلط کرنے کا ماحول قائم کر دیتے ہیں، یا اس ملک کے اندر ایسی سیاسی ہلچل مچا دیتے ہیں کہ اس ملک کے سربراہ کا برسر اقتدار میں رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کچھ عرب بلکہ مسلمان ممالک کو لیڈ کرنے والے ملک سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ٹرمپ نے کیا ہے۔ پہلے تو محمد بن سلمان کو بادشاہت کے خواب دکھائے گئے اور بعد میں گریٹر اسرائیل کے پلان پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہر طرح سے پریشر ڈالا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا خاشقجی قتل کیس میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ محمد بن سلمان خاشقجی قتل کیس میں بال بچے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا اگر میں محمد بن سلمان کو نہ بچاتا تو آج محمد بن سلمان بادشاہت تو دور کی بات ہے سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ لیکن یہ بھی امریکی ایجنسیوں کی محمد بن سلمان کے خلاف ایک گھناؤنی چال تھی تاکہ محمد بن سلمان کو بلیک میل کر کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ آپ دیکھ لیں بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ محمد بن سلمان نے اسرائیلی جہازوں کو آج سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیلی صحافی نے اپنی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا کہ بہت جلد اسرائیل عرب ممالک کے ساتھ مل کر نیٹو طرز کی ایک فورس تشکیل دینے جا رہا ہے جس کا مقصد ان عرب ممالک کا تحفظ کرنا ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ باقی وہ تمام ممالک جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے یا اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، ان کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ملنے والی عرب ممالک کی فورسز حملہ کریں گی۔ اب دوستو، یہاں میں یہ ایک بات واضح کرتا چلوں، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے والے 3 انتہائی اہم ممالک ہیں، جن میں سر فہرست ترکی، دوسرا ایران اور سب سے آخر میں پاکستان۔ عرب ممالک اور اسرائیل مل کر ایک نیٹو طرز کی فورس بنانے جا رہے ہیں جو بالخصوص
ترکی اور ایران پر حملہ کریں گے، کیونکہ یہی دو ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر چکے ہیں، اور ان کے آخر میں باری آنی ہے پاکستان کی۔ لیکن اسرائیل اور امریکہ کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان کو کسی صورت ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ پاکستان کا ساتھ دینے والا کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں، بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج والا ملک چین ہے، جس نے نہ صرف اس وقت انڈیا کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، بلکہ امریکہ بہادر بھی چین پر ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہا ہے۔ دوستو، قابل ذکر بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان پاکستان بہت پہلے ہی کر چکا تھا۔ ابھی متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا باقاعدہ اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن پاکستان نے سعودی عرب سمیت تمام عرب ممالک کو دو ٹوک پیغام دے دیا تھا کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جاتے۔ شاہ محمود قریشی نے جو سعودی عرب کے خلاف بیان دیا تھا وہ کوئی عام بیان نہیں تھا، وہ صرف کشمیر کو لے کر ریاست پاکستان کا بیانیہ نہیں تھا، بلکہ پاکستان نے اس وقت واضح کیا تھا کہ کشمیر کے ساتھ پاکستان فلسطینی مسلمانوں کی بھی ہر حال میں حفاظت کرے گا، جس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہوگا ترک صدر طیب اردگان نے بھی عمران خان کی حمایت کرتے ہوئے فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں ہی بیان دیا تھا۔ دوستو، سعودی عرب نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا باقاعدہ تو اعلان نہیں کیا، لیکن ذرائع کے مطابق تمام معاملات طے پا چکے ہیں۔ امام کعبہ کا جمعے کے خطبے میں یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جیسے بیانات دلوانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اب یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ UAE کا اتحاد اسرائیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آج نہیں تو کل سعودی عربی باقاعدہ اعلان کر دے گا۔ بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مطلب عرب ممالک ایک ایک کر کے اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں۔ اب کل کو UAE ترکی کے ساتھ لڑتا ہے یا کسی بھی وجہ سے عربوں کے ترکی کے ساتھ تعلقات خلافت عثمانیہ کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی لڑائی ہوتی ہے، اور میری یہ بات یاد رکھیں، اسرائیل امریکہ نے جان بوجھ کر عربوں اور ترکوں کو ایک دفعہ پھر آپس میں لڑانا ہے۔ اس کے لیے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی بہانہ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ ترکی کے خلاف کبھی کہتے ہیں کہ بحیرہ روم میں ترکی اپنی حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، مطلب یہ سب ترکی کے خلاف جنگی محاذ کھولنے کے لیے غیر مسلم طاقتوں کے بہانے ہی ہیں۔ اب آپ بات کو سمجھیں، اگر ترکی پر حملہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان ترکی کا ساتھ دے گا یا عرب ممالک کا؟ یقینی طور پر پاکستان طیب اردگان کا ہی ساتھ دے گا، کیونکہ ترکی اسرائیل کا عرب ممالک کی طرح اتحادی نہیں ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ پاکستان، ترکی اور عرب ممالک آمنے سامنے ہوں گے، کیونکہ عرب ممالک کا اتحاد اسرائیل کے ساتھ ہو چکا ہوگا۔ پھر اتحادی فورس ہونے کے ناطے اسرائیل بآسانی ترکی اور پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، جو اس کا سب سے بڑا مشن ہے۔ دوستو، اس وقت پاکستان، ترکی، ایران مسلم امہ کے لیے بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی غلط سمت میں چل رہا ہے تو وہ عرب ممالک ہی ہیں، جنہوں نے پاکستان سے منہ موڑ کر امریکہ اور اسرائیل کی طرف کر لیا ہے۔ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے یہی اسرائیل احادیث کی روشنی میں عرب ممالک کا صفایا کر دیں گے۔ صرف بچے گا تو مکہ اور مدینہ۔ اس وقت ان عرب ممالک کو پاکستان اور پاکستانی فوج ضرور یاد آئے گی۔ پاکستان اس وقت بڑی زبردست منصوبہ بندی کے ساتھ ایک ایسے بلاک میں شامل ہے جو انتہائی طاقتور ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید طاقتور ہوتا جائے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان، چین، ترکی، ایران اور روس کا ایک طاقتور بلاک قائم ہو چکا ہے، جس میں اب خوشائند بات یہ ہے کہ طالبان بھی شامل ہونے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں اگر مسلمانوں پر کوئی لڑائی مسلط کی گئی تو عرب ممالک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پاکستان کی بات کو سمجھنا چاہیے، نہیں تو عرب ممالک کو تباہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔